بسم اللہ الرحمن الرحیم باب مسح الاذنین ظاہرہما و باطنہما۔ اب کان جو ہیں یہ اعضائے مغسولہ میں سے ہیں کہ اعضائے ممسوحہ میں سے ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے کہ یا مس راس کے ساتھ جو ہاتھوں پہ تری بچی ہوئی ہے اسی کے ساتھ کانوں کا مسح کیا جائے، تو اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول جو ہے وہ حضرت امام عامر الشعبی یعنی امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کان جو ہے وہ اعضائے مغسولہ میں سے ہیں، لیکن کوئی دلیل ان کے پاس اس بات میں نہیں ہے، کوئی نقلی دلیل نہیں ہے، بس وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ کان اعضائے مغسولہ میں سے ہے، ان کا غسل ہوگا۔ اور غسل کیسے ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھی چہرے کے ساتھ سامنے کو دھو لیں گے اور سر کے ساتھ نیا پانی لے کے کانوں کے پچھلے کا مسح کر لیں گے۔ اور دوسرا مذہب اسحاق ابن راہوے کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان جو ہیں وہ اعضائے ممسوحہ میں سے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ظاہری حصہ ہے آگے ان کا مسح چہرے کے ساتھ ہوگا، یعنی چہرے کو دھونے کے ساتھ ان کا بھی مسح کر لیں گے، ایسے دھوئیں گے اور ان کا ہی مسح کر لیں گے۔ اور جو پچھلی طرف جو کان کی طرف ہے ان کا مسح سر کے ساتھ ہوگا۔ اور دلیل یہ ہے کہ جب آدمی چہرے کو دیکھتا ہے تو دیکھے کان بھی سامنے نظر آتے، مواجہہ ہوتا ہے کانوں کا، تو کہتے ہیں بھئی یہ ساگ اگلے والا حصہ ہے یہ چہرے کے ساتھ اس کا مواجہہ ہوتا ہے، اس کو چہرے کے ساتھ ہی اس کا غسل یعنی مسح کر دیا جائے گا، دھویا نہیں جائے گا، لیکن بس جب چہرہ دھوتے ہیں ساتھ اس کا مسح بھی کر لیں گے۔ اور پچھلے جو حصہ ہے اس کا سر کے مسح کے ساتھ کیا کر لیں گے، مسح کر لیں گے۔ دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، دوسرا قول جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ کان اعضائے ممسوحہ میں سے ہیں، کان اعضائے ممسوحہ میں سے ہے، لیکن وہ وہی بات کرتے ہیں کہ سر کے لیے بھی سر کا مسح بھی 3 مرتبہ ہوگا اور نئے پانیوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کانوں کا مسح بھی 3 مرتبہ ہوگا اور نئے پانی کے ساتھ ہوگا، کانوں کا مسح بھی 3 مرتبہ ہوگا اور تینوں مرتبہ نیا پانی لیا جائے گا۔ یہ تیسرا مذہب ہے۔ اور چوتھا مذہب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی کان اعضائے ممسوحہ کے میں سے ہیں اور اس کا مسح سر کے مسح کے ساتھ ہی ہوگا۔ جب ہم سر کا مسح کریں گے اس کے ساتھ ہی شہادت کی انگلیوں سے کان کے سوراخ والے حصے کا اور انگوٹھوں کے ساتھ کان کے پچھلے والے حصے کا مسح کر لیں گے، نیا پانی لینا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ ہاں اتنی بات یہ 3 امام کہتے ہیں کہ اگر پگڑی یا ٹوپی ٹھیک کرتے ہوئے ہاتھ خشک ہو جائیں یا زیادہ وقت گزر جائے اور ہاتھ پہ تری نہ رہے تو پھر کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا سنت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ جیسے ہم عمومی طور پہ وضو کرتے ہیں تو ٹوپی اتار کے وضو کرتے ہیں تو بھئی پھر کانوں کا مسح سر کے مسح کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ تینوں اماموں کا مذہب ہے اور تینوں کا قول ہے۔ اور دلیل تینوں اماموں کی کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الاذنان من الراس، کہ کان سر میں سے ہیں۔ اب یہ خلقت کا بیان نہیں ہے، کیونکہ خلقت کو بیان کرنا یہ منصب نبوت میں سے نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ وہ خلقت بیان کرے۔ انبیاء تو تشریعی احکامات کے لیے آتے ہیں کہ کسی عضو کا حکم بیان، یہ عضو کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ بھئی کان سر میں سے ہے، تو جب سر کا مسح ہوگا تو کانوں کا بھی مسح ہوگا، اور سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا بھی مسح انہی ہاتھوں کے ساتھ ہوگا، نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔